ہوگی. بیٹا ایک آدمی جب کامیاب ہوتا ہے نا, پوری روئے زمین پر ہم نے بھائیوں کو جلتے ہوئے دیکھا, سگے بھائیوں کو جلتے ہوئے دیکھا, لیکن ایک ماں اور باپ کی ایسی یہ شخصیت ہے نا, ایسی ذات ہے نا, جو بیٹے کی کامیابی پہ اگرچہ بیٹا 1 روپیہ نہ دیتا, لیکن اگر کہیں اچھے عہدے پہ جو فائز ہو گیا نا, اچھے منصب پہ اچھی نوکری مل گئی, بڑی شان سے کہتا ہے بڑکا لونڈو ہمارا یہ کام کرتا, کہتے ہیں کہ نہیں. ماں باپ کبھی بھی اپنے بیٹوں سے بغض و عناد نہیں رکھتے, کینہ نہیں رکھتے, اور واحد ماں باپ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو اپنے بچوں کے ہر عمل پر اس قدر خوشی مناتے ہیں. بتائیں بچے کا بولنا کون سی بڑی بات ہے؟ بچہ پیدا ہوا تو بولے گا کہ نہیں بولے گا, چلے گا کہ نہیں چلے گا, دوڑے گا کہ نہیں دوڑے گا, دوڑے گا, بولے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا زمانے معاشرے میں دیکھا, خاندان میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, 6 مہینے کا 1 سال کا ہو جاتا ہے, ابھی بول نہیں پاتا ہے, ابھی کچھ بھی کہنے نہیں آتا ہے, باپ کہتا ہے بول بیٹا. بیٹا بول نہیں پاتا ہے, 1 دن کہتا ہے, 2 دن کہتا ہے, 3 دن کہتا ہے, 4 دن کہتا ہے, مہینوں گزر جاتے ہیں, اور مہینوں کے بعد اگر بیٹے کی زبان سے غلطی سے ابو کا لفظ نکل جاتا ہے, باپ پورے خاندان میں شادیاں منایا کرتا ہے کہ نہیں, پورے خاندان میں شادیاں. میرے بیٹے نے مجھے ابو کہہ کر کے بلایا, فون کر کے بتاتے ہیں رشتہ داروں کو, بھائی نہیں بابو آج ابو ہم کو کہا ہے, ہاں بیٹا آج آپ کا بیٹا مجھے آج جو بیٹا پیدا ہوا ہے نا وہ مجھے ابو کہہ کر کے بولا. اتنی خوشی مناتے ہیں. بتائیں یہ عمل کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے, بچہ پیدا ہوا تو بولے گا, یہ فطرت ہے, وہ تو بولے گا, اس کا بولنا طے ہے, لیکن بولنے پر بھی ماں باپ خوشی مناتے ہیں. اور جب ہم بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یار تم کیا بولو گے ہمارے سامنے, تھوڑی سی بلندی مل گئی, تھوڑی سی. مدینے والے آقا کو جانتے ہیں 50 سال کی عمر, 50 سال کی مکرمہ کی دیوار پر ایسے ٹیک لگا کر کے ایسے, اور گھٹنوں کے بل ایسے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے, اور اپنا چہرہ اس میں پیروں پر رکھ کر کے, یہ ماتھا چہرہ چھپا کر کے ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے تھے, سسک سسک کر کے رو رہے تھے, اور اس قدر رو رہے تھے نا کہ اگر بغل آنے جانے والوں کو ان کی آواز آ رہی تھی, ان کی آواز سنائی دے رہی تھی. مدینے والے آقا ہمارے اور آپ کے سرکار, ہمیں تھوڑی سی بلندی مل جائے تو ہم کیا کہتے ہیں, ماں باپ ہمارے سامنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے, ہاں ماں باپ ہمارے سامنے بولنے کے لائق نہیں ہے. مدینے والے آقا سے بھی بڑا کوئی ہے کیا؟ نبی کی, میرے نبی کی شان سے بڑی بھی کوئی شان ہے کیا؟ ہے کوئی شان نہیں نا. وہ مدینے والے آقا 50 سال کی عمر میں کعبے کی دیوار سے لگ کر کے رو رہے, ہچکیاں بھر بھر کے. صحابہ کرام آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ کسی نے پتھر مارا ہے, آقا بتائیں اس کا خاندان اجاڑ دوں. ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی نے گالی دی ہے, بتائیں میرے 5 بیٹے ہیں, 5 بیٹے قربان کر دوں گا آپ کے نام پہ, لیکن اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی نے کوڑا ڈالا ہے اوپر, کسی نے برا بھلا کہا, آقا بتائیں اس کی ہستی بھی ڈالی جائے گی. لیکن مدینے والے آقا کہتے ہیں اے میرے صحابہ آج جو میں رو رہا ہوں کوئی سنگریزی نہیں ہوئی ہے, کسی نے گالی نہیں دیا ہے, کسی نے بدزبانی نہیں کی ہے, کسی نے مجھے چوٹ نہیں پہنچائی ہے, کسی نے پتھر نہیں مارا ہے, بلکہ اے میرے صحابہ آج اگر میری آنکھوں میں آنسو ہے تو دنیا کی بدولت نہیں, بلکہ آج مجھے اپنی ماں آمینہ کی یاد بولے وصل کر کے کس کی یاد آ گئی. کہتے ہیں 50 سال کی عمر میں میرا نبی کہتا کہ آج مجھے میری ماں آمینہ کی یاد آ گئی اس لیے رو رہا. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ اس عمر میں بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ میرے آقا نے کہا کیوں نہیں, ارے دیکھو تو آج میں کنکریوں سے کلمہ پڑھواتا ہوں, آج میں درخت کو اپنے قدموں میں بلاتا ہوں, آج میں آسمان میں ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا دیا کرتا ہوں, آج میں چمکتے ہوئے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. اگر میری ماں ہوتی تو کتنی خوشی ہوتی. مدینے والے آقا سے ہمیں پیغام لینا چاہیے, ہمیں تھوڑی سی بلندی مل جاتی ہے نا. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں میرے نبی, کتنی بڑی بات میرے نبی نے کہہ دیا. میرے نبی کی ہر ادا کی عبرت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, مدینے والے آقا نے کہا اے میرے صحابہ آج میں تمہارے سامنے چاند کو ٹکڑے کرتا ہوں, تم مچل جاتے ہو. ارے ذرا سوچو تو صحیح, میری ماں آمینہ ہوتی تو کس قدر خوش ہوتی. آج میں سورج کو واپس بلاتا, میری ماں آمینہ دیکھتی, اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوتا. آج میں کنکریوں سے کلمہ پڑھواتا, میری ماں آمینہ اسے دیکھتی, میں اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوتا. ارے حد تو یہ ہے, سنو تم یاد آنے کی بات کرتے ہو. اگر آج میری ماں موجود ہوتی اور وہ حجرے میں ہوتی, میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا, میری ماں آواز دیتی, میں محمد اپنی نیت توڑ کر کے ماں کے قدموں میں آ جاتا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کی نیت توڑ کر کے ماں کے قدموں میں چلے جاتے. میرے آقا نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں, کیونکہ اگر ماں راضی ہو جائے گی تو یاد رکھو خدا کی راضی, ماں راضی ہو جائے گی تو
کہا نماز کے نیم بھی توڑ کر کے ماں کے پاس چلا جاتا. ذرا سوچیں وہ نبی اتنی بلند و بالا شخصیت, کوئی معمولی آدمی ہے وہ بلائے تو کیا سے کیا ہو جائے, ہاں وہ چاہے تو نظام ہستی بگڑ جائے, ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بنایا کہ نہیں؟ چاند کو بنایا, سورج کو بنایا. آج جس ٹائم پہ وہ باہر نکلا ہے 200 سال کے بعد اگر اس ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے تو اسی ٹائم پہ واپس نکلے گا اور اسی ٹائم پہ واپس ڈوبے گا. یہ قدرت کا نظام ہے. لیکن مدینے والے آقا کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی ہے کہ جب علی کی نماز قضا ہو جائے میرا نبی کھڑے ہو کر کے اشارہ کر دے ڈوبا ہوا سورج واپس. اس قدر شان